ڈھول کے بارے میں ایک فتویٰ موجود ہے، شاید آپ نے وہ میڈیا پر، کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں، ذمہ دار آدمی، پیر شیال کے جو گدی نشین تھے پچھلے سال فوت ہوئی، پیر حمید الدین صاحب، انہوں نے باقاعدہ باضابطہ خود تقریر کی، اور تقریر میں پتہ کیا فرمایا، وہ حیران کن عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیر صاحب کو، جو ان سے اصل تھے پیر قمر الدین صاحب، انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حضور اپنی امت کو بخشوا کے جا رہے ہیں، اور آگے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں، اور حضور ساتھ ساتھ ہے اور خوش ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور کی ساری امت کو حضور نے بخشوا لیا ہے، اور پیر صاحب نے دیکھا کہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں، حضور ڈھول سنتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ ہن اسی آیا نا جناب تے تسی ساڈے اگے ڈھول وگاندے آندے ہے، میں انہاں نوں بند نہیں کرا سکیا، ڈھول نہیں بند نہیں کرا سکیا، اس واسطے کہ ڈھول تو سننا بھی سنت ہے، یہ تو سنت ہے، نبی پاک دی سنت ہے، اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی سنت ہے۔ لیکن ایک دن میں دوپہر نو روٹی کھا کے میں لیٹیا تو میری تھوڑی جی اکھ لگی، میں خواب ہی دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت نو بخشا کے لے جاندے ہیں، اپنے تمام امت نو بخشا کے لے جاندے ہیں، اور اگے اگے ڈھول وگدے ہوئے ہیں، ڈھول ایک ڈھول نہیں، اگر ایک ڈھول ہونا تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایک ڈھول وگدا ویندا ہا، آپ نے فرمایا کہ ڈھول وگدے ویندے ہیں، تو حضور بڑے خوش بڑی محبت کی نگاہ نال میرے طرف دیکھا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے طرف دیکھا۔ دوسرے انداز سے ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ ہر آئے سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں گانا بھی ہوتا ہے، اور گانے کے سٹائل اور انداز میں نعت بھی ہوتی ہے، جس میں طبلہ ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے، اور بناؤ شنگار ہوتا ہے، اور مذہبی طبقہ، ممبر پہ آنے والے علماء طبقہ اس خوشی میں باضابطہ شریک ہوتا ہے۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں ناچ وغیرہ بھی ہوتا، اور ڈانس بھی ہوتا، اور مذہبی لوگ کرتے ہیں، اور علماء کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار وہ ٹرکوں پر چڑھ کے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہی طبقہ جب ایک دن یہ سب کچھ کرے گا تو اگلے دن امت کو، لوگوں کو منع کیسے کرے گا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد عورتوں کو اختلاط نہیں ہونا چاہیے؟ جب حضور کی ولادت والے دن سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، یہ سنت ہے، نعوذ باللہ، یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ جب یہ اجر ہے، ثواب ہے، تو اگلے دن یہی کام شادی میں، خوشی میں یہ حرام کیوں ہے، منع کیوں؟ وہاں مذہبی طبقہ کیوں کہتا ہے کہ یہاں ڈھول نہیں ہو، طبلہ نہ ہو، سرنگی نہ ہو، مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو؟ یہ کیوں پھر کہا جاتا ہے جب آپ نے عید و جشن کے نام پہ یہ سب کچھ کر لیا، حضور کے نام پہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو پھر اگلے دن شادی کی خوشی میں یہ کام سارے حرام کیوں؟ تو پھر مطلقاً جواز دے دیا جائے کہ مرد عورت اکٹھے رہ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، پردہ کچھ نہیں ہے، طبلہ سرنگی سنت ہے، ثواب ہے، نعوذ باللہ، جاری۔ یا تو مطلقاً فتویٰ دے دیا جائے جس طرح، اور توقع ایسی ہو بھی سکتی کیونکہ گزشتہ سے وابستہ سال، یہ 2 سال قبل غالباً میں نے یہ بات کہی تھی ایک جلسے میں فیصل آباد کے علاقے، کہ اگر یہ عید ہے تو پھر عید کی تو نماز ہوتی ہے، آپ پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مشورہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟
یعنی آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہیں شروع ہی نہ کر دیں۔ باضابطہ اس محلے میں جس میں تقریر ہوئی آئندہ سال 2 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا ہم صلاۃ و شکر پڑھ رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں، شکر کرنا چاہیے، لہذا 2 رکعت نماز عید، جشن عید میلاد النبی، اور پھر نیت بھی ساری بنا لی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر، حضور کی ولادت کی خوشی یہ ہو رہی ہے۔ تو جو اگر مشورہ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس مشورے کو مان کے وہ فتوی جاری کر۔ اس سے پچھلے سال وہیں پر جب یہ عید کی نماز ہو گئی تو میں پھر اگلے سال گیا تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن یہ بتائیں یہ عید فطر ہے یا اضحیٰ ہے؟ اضحیٰ ہے تو قربانی ہونا چاہیے، اگر فطر ہے عید الفطر کے طور پر پڑی ہے تو پھر اس کے بھی وضاحت کر دی جائے۔ تو اس سال انہوں نے بکرا بھی ذبح کر دیا، انہوں نے کہا عید الاضحیٰ بنا لے، یعنی قربانی بھی حضور جب پیدا ہوئے ہیں تو اس پر صدقہ و خیرات بھی ہونا چاہیے، عقیقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی مشورہ آپ کا مفید ہے، ہم اس پر جانور ذبح کر لیتے ہیں۔ یعنی مشورے دیتے جائیں اور بدعات میں اضافہ کرواتے جائیں، لسی میں پانی ڈالتے جائیں اور جتنی مرضی ہے بڑھاتے جائیں۔ بدعت کا خاصہ یہ ہوتا ہے جس میں جتنا پانی ڈالیں اتنی یہ بڑھتی جاتی ہے اور لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے جتنا اس میں پانی مل جائے۔ بدعت لسی کی مانند ہوتی، یہ ضلالت گمراہی ایسی ہے جتنا اس میں پانی ڈالتے جائے وہ بڑھتا جائے۔ تو ڈھول کے بارے میں ایک فتویٰ موجود ہے، شاید آپ نے وہ میڈیا پر، کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں، ذمہ دار آدمی، پیر شیال کے جو گدی نشین تھے پچھلے سال فوت ہوئی پیر حمید الدین صاحب، انہوں نے باقاعدہ باضابطہ خود تقریر کی اور تقریر میں پتہ کیا فرمایا، وہ حیران کن عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیر صاحب کو جو ان سے اصل تھے پیر قمر الدین صاحب، انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حضور اپنی امت کو بخشوا کے جا رہے ہیں اور آگے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں اور حضور ساتھ ساتھ ہے اور خوش ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ حضور کی ساری امت کو حضور نے بخشوا لیا ہے۔ اور پیر صاحب نے دیکھا کہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں، حضور ڈھول سنتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ ہن اسی آیا نا جناب تے تسی ساڈے اگے ڈھول وگائندے آندے ہے، میں انہاں نوں بند نہیں کرا سکیا، ڈھول نہیں بند نہیں کرا سکیا، اس واسطے کہ ڈھول تو سننا بھی سنت ہے، یہ تو سنت ہے، نبی پاک دی سنت ہے، اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی سنت ہے۔ لیکن ایک دن میں دوپہر نو روٹی کھا کے میں لیٹیا تو میری تھوڑی یہ اک لگی، میں خواب ہی دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت نو بخشا کے لے جانے اپنے، تمام امت نو بخشا کے لے جانے اور اگے اگے ڈھول وگدے ہوئے، ڈھول ایک ڈھول نہیں، اگر ایک ڈھول ہونا تو شیخ الاسلام فرمایا ایک ڈھول وگدا ویندا ہاں، آپ نے فرمایا کہ ڈھول وگدے ویندے ہیں تو حضور بڑے خوش بڑی محبت کی نگاہ نال میرے طرف دیکھا، حضور شیخ الاسلام فرمایا میرے طرف دیکھا تو جب حضور کا خواب میں ڈھول سننا ثابت ہو جائے گا، نعوذ باللہ، جب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی کی، وہ طبلے کی، ڈھول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں ڈھول کو توڑنے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے تاکہ میں موسیقی کا آلات توڑ ڈالوں، کوبا کو توڑ ڈالوں۔ کوبا عربی میں حدیث میں ڈھول کو کہا جاتا، نبی علیہ السلام اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مقصد آمد یہ ہے اور مقصد ولادت رسول بھی یہی ہے، لیکن ولادت کے نام پہ اس چیز کو رواج دیا جا رہا ہے اسلام اور دین اور ثواب کے نام پر جس کو نبی علیہ السلام توڑنے کے لیے آئے، آپ تو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آواز آئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راویاں فرماتے ہیں ڈھول کی، سرنگی کی، طبلے کی آواز آئی، بانسری کی آواز آئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو کانوں میں ڈال لیا اور مجھے کہا جب تک
یہ آواز آتی رہے گی میں محمد اپنی انگلی اپنے کانوں سے نہیں نکالوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو توڑنے، ختم کرنے، مٹانے کے لیے آئے تھے جو حضور کے ہی نام پر دوبارہ شروع کر۔ تو آپ بتائیں اس کا کتنا نقصان ہوگا کہ نوجوانوں کو جب یہ بات پکڑیں گے گریبان علماء کے کہ جب تم نبی کے نام پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہو، سیرت رسول کے نام پہ کر سکتے ہو، جشن کے نام پہ کر سکتے ہو، حضور کی خوشی کی آمد کے موقع پہ کر سکتے ہو، تو ہم اپنے گھروں میں ولادت یا سالگرہ یا بچوں کی شادی کے موقع پر یہ کیوں نہیں کر سکتے جو تم حضور کے نام پہ کرتے ہو؟ تو وقت آئے گا یہ ڈھول اور طبلے اور سرنگی دین کا حصہ بن جائے۔ پہلے قوالی کے نام پہ طبلے سرنگی پر وہ حضور کی نعت ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، تو پھر یہ چیز ساری قبول ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایسا ہوگا، سیرت پر ایسا ہوگا، اور وہ حدیث پوری ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت ڈھول کو اور گانے کے آلات کو حلال کر لے گی، جائز کر لیں گے۔ اب جائز لازم بات ہے، دین کے نام پہ ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کے نام پہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور کے نام پہ ہی ہو سکتا ہے کہ حضور کا نام بیان ہو، سیرت رسول اور حضور کی خوشی کا تذکرہ ہو، اور اس آڑ میں ان ساری چیزوں کو حلال سمجھ لیا جائے جن کو حضور حرام کر کے گئے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت شراب پیے گی لیکن نام بدل دے گی، نام بدلے جائیں گے، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے، نام بدل جائیں گے۔ ریشم میری امت پہنے گی جو رسول اللہ نے حرام کیا، گانے میری امت سنے گی جو حضور نے فرمایا، نام بدل جائیں گے، انداز بدل جائے۔ اب یہ انداز بدلا جا رہا ہے، نام بدلا جا رہا ہے، حیت کیفیت بدلی جا رہی ہے، نسبت تبدیل کی جا رہی ہے، اور وہی کام کیے جا رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔